اس وقت میرے ساتھ داؤد صاحب موجود ہے جو مشہور و معروف معاملے سائیکی ٹریڈر ٹیرو کا ٹریڈر ہے۔ ناظرین، سیاسی گرما گرمی کی اگر بات کریں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی سیپریٹ حکومت نہیں ہے جو اپنی جماعت کو سیپریٹ طریقے سے بنا سکے، کیونکہ پیپل پارٹی کی بھی اتنی سیٹیں نہیں ہیں، نہ نون لیگ کی سیٹیں ہیں، نہ اگر بات کی جائے عمران خان پی ٹی آئی کے جو حامی آزاد امیدوار ہیں، نہ ان کی اتنی سیٹیں ہیں کہ وہ سیپریٹلی اپنی کوئی حکومت بنا سکے۔ تو اتفاق اتحاد ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا لیکن میں کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا، نہ بات کروں گا۔ اور دوسری طرف بات کی جائے تو پیپل پارٹی کاف لیگ اتحادی ہو گئی ہے، کہ نون لیگ بھی اتحادی ہو گئی ہے، کاف لیگ بھی اتحادی ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا داؤد جی اس کے پاس حاضر ہیں، جانتے ہیں کہ کیا گرما گرمی دیکھ رہے ہیں سیاست کی۔ بلاول بھٹو نے ووٹ دے دیا ہے جی نواز شریف کو، نون لیگ کو، اور نواز شریف صاحب خود تو آگے نہیں ہے لیکن شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا نام دے دیا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو دے دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری سچویشن یہ کیا ملک پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم داؤد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ داؤد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ داؤد صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کے بعد یہ ایک واحد ایسا الیکشن ہے کہ الیکشن کے بعد بھی سوچ و وچار ہو رہا ہے کہ آخر الیکشن ہوا کب ہے، یا پھر الیکشن ہونا بھی ہے، یا کیا معاملہ دیکھ رہی ہے، کیا حکومت دیکھ رہی ہے، کس کو آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں حکومت میں؟ دیکھیں، یہ پریڈکشن ہم آج سے 6 مہینے پہلے بھی کر چکے تھے کہ الیکشن جب ہوں گے تو الیکشن کے بعد ہی اصل الیکشن ہوں گے۔ بالکل۔ اور جو خان صاحب کی صورتحال بتائی تھی اس کے مطابق یہ کہ ابھی بھی خان صاحب جو ہے وہ پریشرائز رہیں گے، اور یہ جماعتیں جو مل کے حکومت سازی کر رہی ہیں تو یہ ایک قسم کا ہر جماعت کے اوپر جو ہے اوپر کڑا پہرا ہوگا۔ جو بھی ایک سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کے ہٹ کے جو کام ہوگا اس کی پکڑ ہوگی۔ اور یہ جو حکومت سازی کا عمل ہے اس میں مجھے مسلم لیگ نون جو ہے وہ حصے دار نظر آتی ہے، یعنی کہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بننے جائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک کے اوپر بیٹھ کے ایک بڑا پلے کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ ایک قسم کا پریشر ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی، کیونکہ آگے IMF کی قسط بھی آ رہی ہے۔ تو زرداری صاحب نے حالات کے مطابق اور موقع کی نزاکت کے مطابق بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ خود پیچھے رہ کے مزے حکومت کے لوٹے گا آصف علی زرداری، اور حکومت جو ہے وہ نواز کو کرنے دے گا۔ تو اس طرح کی سچویشن مجھے سینیریو نظر آتا ہے۔ اور کسی وقت بھی اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی چیزوں کی نہ جو بات طے شدہ ہے اس کے اوپر نہ عمل درآمد ہوا تو زرداری صاحب جو ہے وہ اپنی لگامیں وہ کھینچ لے گا، تو پھر گورنمنٹ چلانا مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ گورنمنٹ ایک ایسی ہے کہ جیسے کھربوں روپیہ لگا کر الیکشن کروا کے ضائع کر دیا گیا ہو۔ اور یہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس وقت، یہ تو پہلے بھی ایسے ہی تھی کہ ایسی ہی نظر آنی تھی۔ تو پتہ نہیں عوام کو کس لیے بدھو بنایا گیا، کس لیے عوام کو جو ہے وہ ان کا عوام کا پیسہ ضائع کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات کی جائے تو ظاہر ہے وہ کالے دم ہو گئے، یا پھر وہ فیصلہ نہیں تسلیم ہوا، کس وجہ سے پی ٹی آئی کو ان کی پارٹی کا نشان یعنی بلے کا نشان نہیں مل سکا، اور عوام ووٹ ڈالنے گئی تو بہت زیادہ مشکلات کے باوجود بھی جو پی ٹی آئی اور خان صاحب کے حامی تھے ان کو ہی وہی فاتحہ رہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آگے کیا پی ٹی آئی کو کیا اب مضبوط جماعت دیکھتی ہے، کیا ان کو نشان ملتے ہیں ان کی پارٹی کا، یا پھر اسی طرح سے جیسے کہ بات کی جائے کراچی میں تو انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر لیا، پنجاب کی بات کی جائے تو MWM ایک جماعت ہے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا، یا یہ جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں گے یا پھر اپنی بھی جماعت کی بنیاد کو مضبوط کریں گے؟ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے خان صاحب سے۔ اگر خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو خان صاحب یہ ووٹ جو پڑ رہا ہے یہ خان صاحب کو پڑا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو جماعت ہے، جو خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو وہ کوئی بھی نام نہ، جس طرح الیکشنز میں جو ان کو اس پاکستان تحریک انصاف کو نام جو ہے اناؤنس ہوئے تھے، اس طرح اگر وہ جیت گئے ہیں تو جو نام خان صاحب آگے جا کے اناؤنس کر لیں گے تو اس پہ بھی ون ہو جائیں گے۔ یہ کوئی تحریک انصاف کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اور تحریک انصاف مضبوط جماعت نظر آتی ہے اور ہے بھی۔
عوام جو ہے وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں خان صاحب سے. خان صاحب سے محبت کی وجہ سے ہی جو ہے تحریک انصاف جو ہے اتنی زیادہ سیٹوں پہ کامیاب ہوئی. اور اگر گراؤنڈ ریالٹی ہوتی اور اگر صحیح طریقے سے الیکشن لڑنے دیا جاتا تو اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اقتدار کی جو ہے وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوتی. لیکن کیونکہ بہت زیادہ پریشر رہا خان صاحب کے اوپر, ان کی جماعت کے اوپر, تو وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے. بہتر ہوگا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے اپنا نام وزیر اعظم کے لیے نہیں دیا یا وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں دیا, تو کیا وہ پاکستان میں ہی رہ کر بیک سیاست کریں گے یا پھر پہلے کی طرح لندن میں جا کر وہ بیک سیاست کو مضبوط کریں گے یا پھر پہلے کی طرح گائیڈ کریں گے؟ پہلی فرصت تو یہ ہوگی کہ نواز شریف صاحب آصف زرداری فارمولہ اپنانے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح آصف علی زرداری پاکستان میں رہ بھی رہا ہے اور مائنڈ ماسٹر ہے, تو نواز شریف مریم کو لائیں گے آگے اور آصف علی زرداری جو ہے وہ بلاول کو لائیں گے زیادہ. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ حکومت کا عمل رہے گا آگے جا کر بھی. میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی طرف جائیں, کیونکہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا اور ان کی ویسے بھی گڈ ول کافی ڈاؤن ہوئی ہے. جس طرح الیکشن میں اتنی اچھی پرفارمنس بذات خود نواز شریف نہیں دے سکا, تو وہ ایک طرف شہباز شریف کا استعمال ہوگا اور دوسری طرف جو ہے وہ مریم نواز کا استعمال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر پی ڈی ایم کی جماعت کی بات کی جائے تو 1 سے 1.25 سال جو پی ڈی ایم کی جماعت رہی تھی تو ان کا اتحاد ایک کامیاب رہا تھا. اگر دیکھا ہے 1 سے 1.5 سال کے پیریڈ میں اب کی وہی جماعتیں ہیں جو مل کر ایک حکومت بنانے جا رہی ہیں, کیا آپ کو یہ کامیاب حکومت نظر آتی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت ناکام رہے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے خان صاحب اگر اپوزیشن میں ہے اگر ان کے حامی بھی اپوزیشن میں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی آرام تسلی کے ساتھ بیٹھیں گے یا کچھ بھی نہیں کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ تو چلے گی, یہ اس لیے چلے گی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. جب تک تو خان صاحب باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک جو ہے وہ پی ڈی ایم ہی چلے گی. اور اگر پی ڈی ایم نے تھوڑا سا مسئلہ کیا, پرابلم کی, تو پھر خان صاحب باہر آئیں گے, پھر زرداری اٹیچ ہوگا, پھر حکومت چینج ہو سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی واپسی کے کتنے % چانسز ان قریب لگ رہے ہیں؟ کارڈز میں دیکھ لیتا ہوں ٹیرو کارڈ سے کہ خان صاحب کی واپسی کے کتنے % چانسز نظر آتے ہیں, کہ خان صاحب کی واپسی کے کتنے % چانسز نظر آتے ہیں. تو خان صاحب کی واپسی ہوگی, ضرور ہوگی, اور چانسز زیادہ 80% چانسز نظر آتے ہیں کہ خان صاحب واپس آ جائیں گے. کب تک لگ رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ مجھے اسی سال واپس آنے کے چانس نظر آتے ہیں خان صاحب. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو استعفی آئی ہیں جی جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے اور امین جو سے جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کی اور پرویز خٹک سے, یہ استعفوں کی کیا اصل وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھ لیتے ہیں کارڈ کی روشنی میں دیکھتے ہیں جی, جن کے ہم نام لے رہے ہیں ان کے استعفوں کی اصل وجہ کیا ہے, ان کے استعفوں کی اصل وجہ کیا ہے. تو ان کے استعفوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی اس وقت پوزیشن پذیرائی اتنی نہیں ہے, عوام اتنا ان کے حق میں نہیں ہے. اگر یہ الیکشن میں یا اسی طرح رہیں گے تو عوام پریشرائز کرتے رہیں گے. تو ابھی تک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 1-2 سال جو ہے خاموشی اختیار کرنا ہے. آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مل کر حکومت کی جا رہی ہے, کیا عوام یہ فیصلے کو ایکسیپٹ کر پائے گی؟ عوام کا کوئی اس میں سروکار نہیں ہے. عوام کو جو ووٹ عوام نے دیے ہیں اس کا بھی میرے خیال میں عوام کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے ووٹ کیسے تبدیل ہوئے. تو عوام کا نہیں اس سے سروکار, بس حکومت سازی, حکومت چلے گی, عوام کچھ نہیں کرتی, نہ کرے گی. کیا دھاندلی نظر آتی ہے آپ کو ان الیکشن میں؟ ہاں, الیکشن میں دھاندلی بڑے لیول پہ ہوئی ہے, نظر ہوئی ہے. کارڈ سے دیکھ لیتے ہیں کیا اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ایک ہی کارڈ سے کیا اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو کافی چیزیں جو ہیں وہ کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں.
बेहतर हो गया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आखिरी सवाल में ये पूछना चाहूंगा, सुनने में ये आ रहा है कि खान साहब को रिहा करने की प्लानिंग्स है, लेकिन इनडायरेक्ट उनको रिहा करने की कोशिश की जाएगी, अडयाला जेल से डायरेक्ट नहीं उनको निकाला जाएगा, उनको वहां से बनी गाला या फिर जमान पार्क में नजरबंद किया जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कहा जाएगा ये जमानतें मंजूर हो गई हैं जी, अब खान साहब जो उनसे हैं वो आज़ाद शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसमें कितनी सदाकत देखते हैं आप? देखते हैं जो सूरत हाल आप बता रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही वर्किंग होगी। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात हो चुकी है। अच्छा। आप 100% ठीक कह रहे हैं। अगर खान साहब आ जाते हैं बाहर, अगर खान साहब अपोजिशन में भी बैठ जाते हैं, अगर अनकरीब उनको कोई ऐसी फैसले करने पड़ते हैं, क्या खान साहब पहले की तरह दीगर जमातों के मेंबरान से या सरबराहों से बदले लेंगे या फिर आगे मजीद तरक्की की तरफ कुछ रास्ते बढ़ाएंगे? खान साहब अपने स्टाइल से हुकूमत करेंगे। जो स्टाइल है खान साहब का वो अपने स्टाइल को नहीं रोकेंगे। अच्छा, मतलब कि वो चीज जो चल रही है आएगी, वो हमेशा ही वैसी। जो बाहर आता है, जो इक़्तिदार में आता है या जिसके पास पावर आती है, वो पिछले को पकड़ धक्कर वाले मामला। नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे, इधर ही रहेंगे, इधर भी रहेंगे बाहर भी जाएंगे।